हुकूमत कहती है कि सफारतकार हो उसके पास सफारती वीज़ा नहीं है और इस शख्स ने गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में मशकूक हालत में 2 नौजवानों को पुश पर गोलियां मार के हलाक किया था, जिसके बाद एक अमरीकी गाड़ी वहां आई और उसने इस अमरीकी सफारतकार को बचाने की कोशिश में पाकिस्तानियों को रोल डाला और उसमें एक हलाकत हुई है। अमेरिका ने इस गाड़ी को और इस ड्राइवर को पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले या पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया है। तमाम कोशिशें इस सिलसिले में साबित हुई हैं। दूसरी तरफ अमरीकियों ने कहा है कि उसके सफारतकार को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आज अमरीकी सफारतखाने ने इस सिलसिले में दूसरा बयान दिया और कहा कि अमरीकी सफारतकार रिहा होना चाहिए क्योंकि उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वियना कन्वेंशन के तहत। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि चाहे कत्ल करे या कई कत्ल कर दे, सफारतकार को कुछ नहीं किया जा सकता और उसको फौरन रिहा होना चाहिए। अमरीकी हुकूमत ने आज इस सिलसिले में दूसरी बार पाकिस्तान से मुतालबा किया। आज ही पाकिस्तान में पहुंचा अमरीकी कांग्रेस का एक वफ्द जो कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान आया है, लेकिन उसने अपनी मुलाकात में जो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हुई तो मुतालबा किया कि रेमंड डेविस को रिहा किया जाए। सदारती तर्जुमान का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यह मामला अदालत में है और इस सिलसिले में फैसला सिर्फ अदालत ही करेगी। इसके साथ ही इत्तलात ये हैं कि अमेरिका की अफगानिस्तान में फौज के सरबराह जनरल डेविड पेट्रेस भी आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ। अमरीकियों का कहना यह है कि इस वक्त उनकी तवज्जो का मरकज रेमंड डेविस की रिहाई है, लेकिन अमरीकी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये रेमंड डेविस है कौन। अमरीकी ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसका नाम क्या है। अमरीकी हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि इसका नाम रेमंड डेविस नहीं है, इसका क्या नाम है ये अभी हम नहीं बताएंगे। लेकिन रेमंड डेविस की शनाख्त के बारे में जो मुसल्लमा बयानात आ रहे हैं वो खुद अपने मुंह आप बोल रहे हैं कि ये शख्स पुरस्रार है और पुरस्रार सरगर्मियों में मुलव्वस एक शख्स है, या अब अल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा अमरीकी जासूस है। इस सिलसिले में जो बयानात अब तक सामने आए हैं मुसद्दिका, उसके मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना यह है कि रेमंड डेविस को सितंबर 2009 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की दरख्वास्त के बाद सिफारती पासपोर्ट पर 3 माह का सिफारती वीजा दिया गया था। दिसंबर 2009 में मियाद वीजा खत्म होने के बाद डेविस को अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखाने या दफ्तर खारजा की तौसीक के बगैर वीजे में तौसी मिलती रही, लेकिन दफ्तर खारजा का कहना यह है कि सिफारती पासपोर्ट जरूर है, लेकिन रेमंड डेविस मुरवजा तरीकों के मुताबिक उसके पास सिफारती वीजा नहीं था। इसके अलावा आज अमेरिका की मुमताज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ABC न्यूज ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका की इस मीडिया नेटवर्क ABC न्यूज का कहना है कि रेमंड डेविस को एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम की हैसियत से शनाख्त किया है। मज़कूरा कंपनी का नाम हाइपरॉन प्रोटेक्टिव कंसल्टेंट्स है और इसका सदर दफ्तर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में है। अब ABC न्यूज का कहना यह है कि ये वो प्राइवेट कंपनी है जो CIA के लिए काम करती है और जैसा कि आपने देखा ABC न्यूज का कहना यह है कि दरअसल रेमंड डेविस अमरीकी सफारतकार नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम था, वो CIA के लिए काम करती है। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह और पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना यह है कि रेमंड डेविस के पास विजिट वीजा था 2012 तक का, जबकि राना बख्तियार जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का, उनका कहना यह है कि रेमंड डेविस सफारतकार नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान में बिजनेस वीजा पर था और जिनेवा कन्वेंशन के तहत सफारतकार को सिर्फ उस वक्त इस्तिस्ना हासिल होता है जब वो कोई सफारतकारी कर रहा हो। रेमंड डेविस के पास कारोबारी वीजा था और वाक़े के वक्त कोई सरकारी काम भी नहीं कर रहा था, लिहाजा उसे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। लगता यह है कि पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल राना बख्तियार इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनके वीजे पे लिखा था कि ऑन ऑफिशियल बिजनेस, शायद इस वजह से कहा जा रहा हो, लेकिन दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कह दिया है कि रेमंड डेविस के पास सिफारती वीजा नहीं था। इसके अलावा ये भी अहमियत की बात है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट रेमंड डेविस के बारे में कहता है कि लाहौर फायरिंग में मुलव्वस शख्स अमरीकी शहरी है, लेकिन उसका नाम रेमंड डेविस ही नहीं है। वाकई में अमरीकी कौंसिल खाने का अहलकार मुलव्वस था और लेकिन हमने उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना यह है कि रेमंड डेविस लाहौर में अमेरिकन कौंसिल जनरल का और अमेरिकन कौंसलेट का एक मुलाजिम था। ये भी बहुत अहमियत की बात है जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान अब तक नहीं कह रही कि आखिर किस तरह से रेमंड डेविस के पास ग्लॉक 17 साख्त का 9mm बीम ऑटोमेटिक पिस्टल था जिसके एक मैगजीन में 17 राउंड होते हैं। मज़कूरा हथियार सिर्फ आला तरबियत याफ्ता अफराद ही इस्तेमाल करते हैं। आखिर किस कानून के तहत रेमंड डेविस ये वेपन अपने साथ लेके चल रहा था
اور اس نے کیسے اس ویپن کو استعمال کرتے ہوئے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مشکوک ایکٹیویٹیز تھی، لیکن ان دونوں کو پشت پہ گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس موضوع کو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے خارجہ اور سیکیورٹی امور کی ممتاز جرنلسٹ ڈاکٹر شیریں مزاری۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ گو کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ شخص جو تھا یہ کسی پرائیویٹ سیکیورٹی فرم کا ملازم تھا جیسے کہ ABC نیوز نے کہا، یا بزنس ویزے پہ پاکستان آیا تھا جیسے گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا، یا اس کے پاس کوئی ڈپلومیٹک ویزا نہیں تھا جیسے فارن آفس نے کہا، اور امریکہ نے آج دوبارہ امریکی ایمبیسی نے کہا کہ اس شخص کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ یہ ایک سفارتکار ہے اور ویانا کنونشن کے تحت حکومت پاکستان پہ لازم ہے کہ اس کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ویانا کنونشن قاتلوں کو اور اس قسم کے جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ان کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا۔ اس طرح امریکہ نے خود کئی فورن ڈپلومیٹس کا جنہوں نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں امریکن سٹیزنز کو مارا ہو امریکہ میں یا کچھ اور اس قسم کی حرکت کی ہو، ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی ویو کروا کے ان کو ٹرائی کیا، ان کو سینٹنس کیا جیل میں۔ تو امریکہ خود جب یہ اس قسم کے سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرتا ہے تو پھر باقی ملکوں کو بھی حق ہے۔ ہاں، امیونٹی ہوتی ہے لیکن وہ قتل کے انسٹنس میں عام طور پہ ملک کو امیونٹی ویو کر دیتے ہیں، لیکن کامران صاحب یہ ایشو امیونٹی کا ہے ہی نہیں، سرے سے یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہونا اور ویزا ہونا ڈپلومیٹک 2 فرق چیزیں ہیں۔ اس کے پاس پاسپورٹ جس طرح کا بھی تھا، ڈپلومیٹک ویزا ہوسٹ کنٹری دیتی ہے اور پاکستان کی حکومت نے اس کو ڈپلومیٹک ویزا نہیں دیا، نہ ڈپلومیٹک سٹیٹس دیا، اور اگر دیا ہوتا تو پھر یہ فیک آئیڈینٹی یوز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈپلومیٹ کو اپنی آئیڈینٹی بڑی کلیئرلی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے ہر وقت۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ، اس کیس کے علاوہ یہ بھی تو بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ ابھی تک پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کون تھا، کس طرح سے پاکستان میں یہ جاسوسی کا یہ آپریشن رن کر رہا تھا، پاکستان آ رہا تھا، جا رہا تھا، سفارت خانے سے اس کا کیا تعلق، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت اور امریکہ کے درمیان کیا معاہدہ ہے، کس طرح سے امریکہ کے جاسوس پاکستان کی گلیوں کوچوں میں جاسوسی کریں اور آپریشنز کریں، اس کو بھی تو اب صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ کامران صاحب یہ تو بالکل بہت ضروری ہے کیونکہ بے تحاشا حسین حقانی صاحب نے ویزے ایشو کیے امریکنز کو، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے آپریٹیوز کو، انڈر کور ایجنٹس کو، اور آپ کو پتہ ہے یہ قصے کے ابھی بہت سے پہلو باہر نکلیں گے۔ یہ جو 2 شخص موٹر سائیکل پہ تھے جن کو بیک میں فائرنگ کر کے ایک کو 3 گولیاں ایک کو 4 گولیاں لگی، وہ اب لگتا ہے کہ شاید ان کو اس فارنر کو فالو کر رہے تھے، جیسے کہ ہر ملک میں ڈپلومیٹس اور فارنر سسپیشس فارنرز کو انٹیلیجنس والے فالو کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے کہ یہ جو مسٹر ڈیوس یا ایلیس مسٹر ڈیوس یہ کوئی جاسوسی کر رہے تھے یا کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے کہ ان کو وہ مس فائر ہو گئی، وہ فالو کر رہے تھے، انہوں نے سر عام مرڈر ود امپیونٹی، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کو کہہ سکتے، ان دونوں پاکستانیوں کو ان کولڈ بلڈ مرڈر کیا اور پھر اتر کی تصویریں لی۔ اب تصویریں کیوں لی اگر جاسوسی یا کوئی ڈوبیس ایجنڈا نہیں تھا؟ اور پھر دیکھیں امریکن ایمبیسی کبھی کہتی ہے پہلے لاہور کونسلیٹ میں کام کرتا تھا، پھر انہوں نے نواز شریف کو منظر نے کہا کہ نہیں یہ تو اسلام آباد ایمبیسی میں کام کرتا تھا، اگر اسلام آباد ایمبیسی میں کام کرتا تھا لاہور میں بندوق لے کے جس علاقے میں پھر رہا تھا ادھر کیوں پھر رہا تھا؟ اور آپ کامران صاحب اب دیکھتے جائیں جیسے یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے امریکن میڈیا میں وہی جیسے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے نیوکلیئر ایشو پہ شروع ہو گئی ہے بات چیت، تعلق کیا ہے یہ نہیں سمجھ آتی۔ اس موقع میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت پاکستان یا دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی سفارت خانے کو یا کاؤنسلیٹس کو یہ کہا گیا ہو کہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ شخص ملوث تھا اس پر اعتراض کیا گیا ہو، اس پہ احتجاج کیا گیا ہو، سفیر کو طلب کیا گیا ہو، اور حکومت پاکستان کی ریزرویشنز، ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کو اس شخص کی ایکٹیویٹی پر اس قسم کے گھومنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں آیا۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ بجائے اس کے جیسے آپ نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری حکومت، لوگ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری حکومت بجائے اس کے پروٹیسٹ کرے ہم
ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. ہم کیوں ایکسپلینیشن دیں؟ قتل ہمارے لوگوں کا ہوا, ایک امریکن نے قتل کیا اور ایکسپلینیشن اور ڈیفینسو پہ ہم چلے گئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ہماری حکومت کو یہ سارے امریکنز جو ہیں ان کے ویئر اباؤٹس پبلک کرنے چاہیے اور ان کی جو کس ویزاز پہ آئے ہیں, کس کمپنی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. بہت بہت شکریہ. حکومت پاکستان کی جانب سے صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیان آ چکا ہے. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت ہی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں اور زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ریمنڈ ڈیوس کا قتل کا کیس ہے اور اس کا فیصلہ صرف عدالت میں ہی ہوگا کہ انہوں نے قتل کیا ہے یا نہیں, یا انہیں سفارتی تحفظ حاصل تھا یا نہیں. یہ معاملہ اب پاکستان کی عدالتیں ہی طے کریں گی. پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ سرکاری بیان دیا گیا ہے. لیکن عجب بات ہے کہ اسی حکومت میں اور اسی کابینہ نے, وفاقی کابینہ کے ایک رکن نے آج نیا پالیسی بیان داخل دیا جس میں انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے پاس سفارتی استصلاح حاصل تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ بھیج دیا جائے اور وہاں پر ان پر اس حوالے سے اگر مقدمہ چلنا ہو تو چلے. یہ پالیسی بیان ہے, لیکن کس طرح سے ممکن ہوا کہ وفاقی کابینہ کے وزیر تعلیم نے اس حساس نازک خارجہ امور کے معاملے پر ایک پالیسی بیان داخل دیا. اس کے اثرات کچھ بھی ہوں, لیکن وزیر موصوف سردار آصف جو کہ وزیر تعلیم ہے کا کہنا ہے امریکہ کی جو ایمبیسی ہے انہوں نے یہ ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ ڈپلومیٹ ہے اور وہ ڈپلومیٹ ہے, ان کے پاس اس بات کے شواہد ہیں کہ وہ ڈپلومیٹ اس کی لسٹ میں ہے. اور اگر وہ ڈپلومیٹ ہے تو امریکہ کی ایمبیسی کو فارن آفس ایک لسٹ دینی پڑتی ہے کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں. اگر وہ ڈپلومیٹس کی کیٹیگری میں ہے تو پھر اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے. اگر وہ کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس شواہد موجود ہیں تو پھر ہمیں بین الاقوامی لا کے تحت اسے امریکہ کے حوالے کرنا پڑے گا اور اس کے جو چارجز اس کے خلاف بنائے ہیں وہ اسی طرح چارجز اس کے ساتھ جائیں گے اور وہ کسی امریکن کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا. کوئی پوچھے وزیر تعلیم سردار آصف سے کیا یہ آپ کا کام ہے یا پاکستان کی وزارت خارجہ کے امور بھی وزیر تعلیم کے حوالے کر دیے گئے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. مصر میں انقلاب دستک دے رہا ہے اور مبصرین کہتے ہیں کہ یہ اسلام